لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ چیپٹر نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا شکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم انسانوں پر اس کے کیا کیا احسانات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کے احسانات کے بدلے میں ہمیں کس طرح اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ آئیے سبق کی روشنی میں پورے چیپٹر کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس کی مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ انسان ہی کا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، اس لیے اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اچھی شکل و صورت دی، اور ہماری ضرورت کا سارا سامان دیا۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹ ہیں اگر وہ چھین لے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں پھر سے وہ واپس لوٹا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں اچھی سوجھ بوجھ دی، نفع و نقصان کی پہچان بخشی تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ایک دن مرنے کے بعد ہمیں پھر سے وہ زندہ کرے گا، اور ہم سے اپنی ان نعمتوں کا حساب لے گا کہ ہم نے ان نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کیا یا اپنی منمانی کرتے رہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہوگی، اس کا شکر ادا کیا ہوگا، اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور انہیں جنت دے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس دن وہ افسوس کریں گے، ان سے اللہ ناراض ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی سیدھی سچی راہ بتائی، ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت بخشی، ورنہ ہم بھی گمراہوں کی طرح بھٹکتے اور اپنی دین دنیا بگاڑ لیتے۔ ذرا سوچئے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کتنے نمک حرام ہیں، ناشکر ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے تو وہی لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ امید ہے اس سبق کا خلاصہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگ اس کی روشنی میں خود سے سوال بنائیے اور درست جواب لکھیے۔ تھینک یو۔